اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کورس کے لیسن 16 پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. 3/4 آف دا کورس ہمارا ختم ہو چکا ہے اور بس آخری منزل ہے جو ہمیں طے کرنی ہے، یعنی لیسن نمبر 16 سے 20 کا ہمارا یہ آخری مرحلہ رہے گا. اور انشاءاللہ جلد ہی ہم ایک ریویژن سیشن آپ کے لیے لے کر آئیں گے تاکہ آپ کو ریوائز کرنے کا موقع ملے، اور ریویژن کے بعد ہماری تیسری ایگزام ہوگی. اور پھر لیالی قدر کی جو راتیں ہیں اس کے بعد ہمارا جو بچ جائے گے ہمارے دروس، 1 یا 2 لیسنس ہمارے بچ جائیں گے، وہ آپ کے لیے پریزنٹ ہوگے اور اس مہینے کے آخر میں فائنل ایگزام اور ونرز کو اناؤنس کیا جائے. تو جو آج کا درس ہے لیسن نمبر 16، اس کو آیات کی تلاوت کے ذریعے آغاز کریں. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. اس درس سے متعلق اور ریلیٹڈ آیات کو آپ نے تلاوت کیا اور اس کی تلاوت کو سنا. اس درس میں بھی ہمارے پاس تقریباً 20 نیو ورڈز ہے جس کے میننگ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کا جو درس ہے اس میں ہمارے پاس صرف ناؤنس اور وربس ہے، یعنی اسما اور افعال. اس درس میں کوئی نیا حرف یعنی کنیکٹر اور کوئی نیا پروناؤن نہیں ہے. جو بھی حرف یوز ہوگا یعنی کنیکٹر، جو بھی پروناؤن یوز ہوگا وہ ہم گزشتہ جو ہمارے لیسن سے اس میں سیکھ چکے. سب سے پہلے جو ناؤن کی ہماری لسٹ ہے اس سے اپنی گفتگو کو شروع کریں. پہلا لفظ ہے امن. امن دیکھیں اردو میں ہمارے لیے بہت ہی سہولت اور آسانی ہے. کیوں؟ کیونکہ امن کا میننگ ہے وہی امن. اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے سیکیورٹی. انسان کو مختلف جہت سے، اینگل سے سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. فزیکل سیکیورٹی کہ کوئی وائلنس اس کے خلاف نہ ہو، ویلتھ سیکیورٹی اس کا جو پیسہ ہے اس کی سیکیورٹی اور امن اور سلامتی. اسی طرح ہیلتھ سیکیورٹی، الگ الگ ٹائپس کی سیکیورٹیز ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر وہ اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے قرآن مجید نے بھی اس کانسیپٹ پر
امن کے، سیکیورٹی کے کانسیپٹ پر تاکید کی ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ بھی آسان ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان، اس کو ہم اردو میں کہیں گے وہی ایمان۔ انگلش میں اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے فیتھ یا بلیف۔ ایمان کا حقیقی مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کو علماء نے بیان کیا، ایمان علم سے ایک لیول بڑھ کر ہے، یعنی ایمان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کو کسی چیز کا علم ہو جائے تو اسے ایمان نہیں کہتے۔ فار ایگزامپل، کسی کو علم ہو جائے کہ خدا کا وجود ہے، صرف علم سے ایمان خدا پر ایجاد نہیں ہو جاتا۔ ایمان ون سٹیپ ہائر ہے۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ ایمان کا میننگ ہے کہ علم کے بعد انسان دلی طور پہ اس حقیقت کو قبول کرے، ایک دل کا رابطہ اس کے وجود میں ایجاد ہو، جس کے نتیجے میں وہ عمل کرنے کے لیے، حرکت کرنے کے لیے، ایکشن لینے کے لیے بھی آمادہ ہو۔ تو ایمان کا عمل سے بھی گہرا تعلق ہے۔ علم، ایمان، عمل۔ خدا کے وجود کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خدا کی اطاعت کرتے ہیں، عمل میں خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ چین ہے جو یہاں پر ہوتی ہے۔ تو ایمان سمپل اس کا ترجمہ ہے فیتھ یا بلیف، اردو میں تو ہم کہیں گے اسے ایمان۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے اس کا تلفظ میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں، یہ ہے قیامن۔ قیامن یہ اسی فیملی سے ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ہے قائم یا قیام سے ہے۔ قیم، قیوم، ہم نے خدا کے ناموں میں سے ایک نام دیکھا تھا جو تھا قیوم، یعنی ایسی ذات جو سیلف سفیشینٹ ہے، جو اپنے پیروں پر کھڑی ہے۔ آسان ورڈز میں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو قیم کا جو میننگ ہے، قیمن، اس کا بھی سملر ہے، اس کا میننگ ہے مضبوط۔ مضبوط یعنی ایسی چیز جس کے اندر اسٹرینتھ موجود ہے، جو اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو، جو اپنے پیر پر کھڑی ہو۔ دیکھیں میننگ ان تمام ورڈز کا، قائم، قیام اور یہ جو ورڈ ہے قیم، ان کا میننگ سملر ہے۔ تو اس کو آپ ضرور یاد رکھیے گا، یہ نیو ورڈ ہے، آپ اس کو سنگل سٹار لگا سکتے۔ قیم اس طرح اردو میں ہم یوز نہیں کرتے، تو اس کا ٹرانسلیشن آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، قیمن یعنی مضبوط۔ ظلم کا ترجمہ ہے ظلم، میں کوئی نئی بات نہیں ہے، ظلم ہم یوز کرتے۔ اگر آپ اس کا دوسرا لفظ چاہتے تو یہ ناانصافی یا بے انصافی، یا بے انصافی جسے انگلش میں کہتے ہیں اپریشن، یا آپ کہیں گے انجسٹس۔ اور اس کا اپوزٹ آپ جانتے ہیں، ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ عدل یعنی جسٹس یعنی انصاف۔ مرشد، مرشد یعنی رہنما، یعنی گائیڈ، رہنما، انگلش میں کہیں گے گائیڈ۔ دیکھیں یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ ہے رشد سے۔ رشد، رشد کا مطلب ہوتا ہے ڈیولپ ہونا، گرو کرنا۔ رشد کی اس نے، اس درخت میں رشد ایجاد ہوئی، رشد آئی یعنی یہ ٹری گرو ہوئی، ڈیولپ ہوئی۔ مرشد یعنی وہ شخص جو انسان کو گرو کرنے میں ہدایت کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، مرشد۔ تو دیکھیں اس کا ہم لیکن ترجمہ کریں گے رہنما۔ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا جو بعض صوفی سلسلے ہوتے ہیں، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مرشد۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیگر لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ البتہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صوفی سلسلے ہیں ان کے جو بعض اعمال ہے یا سب اعمال ہے اس کی تائید ہم کر رہے ہیں، نہ، صوفیزم کا موضوع ایک الگ موضوع ہے۔ میں بس مثال دے رہا تھا کہ جو ہیڈ آف صوفی آرڈر ہوتا ہے
ان کو بعض کلچرز میں اور بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے یہ مرشد ہے. مرشد یعنی رہنما. قرآن نے بھی اس ورڈ کو یوز کیا. انشاءاللہ آیت میں جب آئیں گے تو اس کو دیکھیں گے. نیکسٹ ورڈ ہے, ہم دیکھ چکے ہیں لاسٹ درس میں ہم نے دیکھا تھا اکثر یعنی سب سے زیادہ. یہاں پہ کثیر یا کثیرہ یعنی زیادہ. زیادہ, کثیر یا کثیرہ فرق نہیں ہے, ان دونوں کا میننگ سیم ہے. یہ 2 ڈفرینٹ ورڈز ہے, کثیر یا کثیرہ یعنی زیادہ, a lot. نیکسٹ ورڈ ہے, یہ بھی بہت ہی آسان ہے, اردو زبان ہونے کا دیکھیں ہمیں فائدہ یہاں مل رہا ہے. قلب یعنی دل, ہم کہتے ہیں قلب, اردو میں بھی اسے یوز کرتے ہیں. قلب یعنی دل. البتہ قلب کے 2 میننگ ہے. ایک ہوتا ہے یہ فزیکل قلب, انگلش میں ہم کہیں گے ہارٹ, اور ایک ہوتا ہے انسان کے روح کا قلب, کہ جو ایک فزیکل چیز نہیں ہے. اور قرآن میں جو قلب کا ورڈ یوز ہوتا ہے وہ اسپریچول ریالٹی کے بارے میں, یعنی انسان کے وجود کا سینٹر. جس طرح یہ مادی قلب, یہ فزیکل ہارٹ ہمارے وجود کا سینٹر ہے, پورے وجود میں خون پمپ کرتا ہے اور اسے چلاتا ہے, اسی طرح جو روحانی قلب یا دل ہے وہ انسان کے روحانی وجود کا سینٹر ہے, جہاں سے تمام آرڈرز اور کمانڈز جاتے ہیں. اور قرآن نے اس پر مختلف مقامات پر گفتگو کی ہے, اس کو ڈسکس کیا ہے, اس کی کوالٹیز کو بیان کیا ہے, کہ ہم کچھ ایگزامپلز اس کے دیکھیں گے. نیکسٹ جو 2 ورڈز ہے وہ پیر ہے, مشرق اور مغرب. مشرق اور مغرب, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مشرق اور مغرب, ایسٹ اور ویسٹ. ایسٹ اور ویسٹ. مغرب کس فیملی سے ہے؟ پہلے میں مغرب کو بیان کروں, یہ ہے غروب سے. صحیح ہے, مغرب یعنی غروب. غروب کا مطلب کیا تھا؟ غروب الشمس, سورج کا ڈوبنا. کس ڈائریکشن میں سورج ڈوبتا ہے؟ ویسٹ میں. ایسٹ سے رائز ہوتا ہے سن اور ویسٹ میں ڈوبتا ہے. اسی لیے ویسٹ کو عربک میں کہتے ہیں مغرب. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سورج ڈوبتا ہے, غروب کرتا ہے. مشرق کس روٹ سے ہے؟ مشرق کا جو روٹ ہے وہ ہے شروق. شروق کا مطلب ہے چمکنا, نورانی ہونا. تو کیوں ایسٹ کو کہا جاتا ہے مشرق؟ کیونکہ جب سورج اگتا ہے, جب سورج طلوع کرتا ہے تو شروق ہو جاتا ہے, یعنی نور اور چمکنا ایجاد ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج آتا ہے تو سورج کی روشنی اس پورے زمین پر آ جاتی ہے. تو مشرق وہ جگہ جہاں سے سورج اوپر آتا ہے, تو کیا ہوگا؟ ایسٹ. تو یہ ڈائریکشن ہے. تو عربک میں ڈائریکشنز کے الگ الگ نام ہیں. ایسٹ کو کہا جائے گا مشرق, ویسٹ کو کہا جائے گا مغرب. اور یہ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں مشرقی ممالک یعنی ایسٹرن کنٹریز, یا مغربی ممالک یعنی ویسٹرن کنٹریز. تو یہ ہم اردو میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں, یہ ڈائریکشن ہے. اس کے بعد جو 4 ورڈز ہے وہ ان کے جو فارمیٹ ہے وہ سملر ہے. دیکھیں, پہلا ورڈ ہے وہ ہے محتد یا محتدی. فرق کیا ہے؟ ایک یا کا فرق ہے. محتد یا محتدی, دونوں کا میننگ ایگزیکٹلی سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. کس فیملی سے ہے؟ یہ ہے ہدایت سے. ہدایت, ٹھیک ہے, ہدایت, ہادی, مہدی, محتدی, ہدا, یہ تمام ایک فیملی سے. اس فیملی کے اندر جو جنرل کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ گائیڈنس والا ہے. گائیڈنس, ہدایت. محتد یعنی ہدایت یافتہ, جس نے ہدایت پا لی ہے. دیکھیں, ہادی ہدایت کرنے والا, محتد یا محتدی جس نے ہدایت پا لی ہے. جسے انگلش میں ہم لکھیں گے گائیڈڈ. گائیڈڈ جس نے گائیڈنس پا لیا ہے. اردو میں کہیں گے ہدایت یافتہ. اسی کا پلورل کیا بنے گا؟ دیکھیں نیکسٹ ورڈ بھی بہت ایزی ہے, وہ ہے محتدون یا محتدین. بہت ہی آسان فارمولا, واو و نون آپ اضافہ کرے یا و نون اضافہ کرے, پلورل بن جائے گا. ترجمہ کیا ہوگا؟
ہدایت یافتہ لوگ، گائیڈڈ پیپل، جم ہے یہ، پلورل ہے یہ، ہدایت یافتہ لوگ، گائیڈڈ پیپل، مہتدون، مہتدین، سنگولر پلورل، یہ دونوں ہم نے یہیں پر اس کو سیکھ لیا. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے محسنین یا محسنون، یہ بھی پلورل ہے. کس کا پلورل ہے؟ محسن کا. اور محسن ہم اس ورڈ کو جانتے ہیں، لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے محسن. محسن کس فیملی سے ہے؟ احسان سے ہے. احسان، احسان حسن، یعنی حسن، حسن، حسین، احسان، محسن. ان تمام ورڈز کے اندر کامن چیز ہے اچھائی اور نیکی. تو محسن کسے کہا جائے گا؟ نیک کام کرنے والا، نیک کام کرنے والا، محسن، نیکی کرنے والا، اب اس کو کہہ سکتے ہیں محسن. نیکسٹ جو ورڈ ہے اور لاسٹ ہمارا ناؤن ہے وہ ہے مشرکین، مشرکون. اور دیکھیں یہاں پر بھی یا اور نون ہے، واو نون ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پلورل ہے. اس کا سنگولر کیا بنے گا؟ مشرک. یہ کس فیملی سے ہے؟ شریک. شریک، شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹنر. ہم اردو میں یوز کرتے ہیں شریک حیات، یعنی وہ شخص جو انسان کے زندگی میں پارٹنر ہے. یعنی وائف کو یا ہسبینڈ کو کہا جاتا ہے یہ شریک حیات ہے، یعنی میرے زندگی میں ان کی پارٹنرشپ ہے، یہ ہم دونوں ساتھ میں مل کر زندگی بسر کرتے ہیں. شریک یعنی پارٹنر. مشرک یعنی جو خدا کا پارٹنر قرار دیتا ہے. اردو میں تو ہم کہیں گے مشرک، یعنی جو شرک کرتا ہے. البتہ شرک خدا کی ذات میں، کیونکہ خدا، حقیقی خدا ایک خدا ہے، اسی لیے خدا کا پارٹنر قرار دینا، اس کا شریک قرار دینا، یہ ایک بہت ہی نیگیٹو چیز ہے، اس کی مذمت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایسی چیز جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، واحد خدا اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اگر کوئی جھوٹے خدا کو لا کر خدا کا شریک قرار دے تو یہ توحید کے خلاف ہے. لیکن ہم ترجمہ جب کریں گے تو ہم کہیں گے مشرک، یعنی خدا کا شریک قرار دینے والے لوگ، یہ پلورل ہے. انگلش میں اسے کہا جائے گا پولیتھیسٹس. جو پولیتھیس یعنی ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں، ملٹیپل گاڈز کو مانتے ہیں، پولیتھیسٹ انہیں کہا جائے گا، مشرک یا مشرکین. تو یہ ہماری ناؤنس کی لسٹ ختم ہوتی ہے. ہمارے پاس آج 8 افعال موجود ہے، اور افعال میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھولنے کی گنجائش زیادہ ہے، اور اس کے سٹرکچرز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. تو آئے ہماری جو سیکنڈ ٹیبل ہے اس کو شروع کریں، جو وربس کا ٹیبل ہے. پہلا لفظ ہے اعطا. تلفظ دیکھیں، اعطا، عین اور تا اس میں ہے. اردو میں ہم کبھی کبھی یوز کرتے ہیں عطا. اس نے اس چیز کو مجھے عطا کیا. عطا کرنا، عطا کرنا کا میننگ کیا ہے؟ دینا. میں نے اس چیز کو اسے عطا کیا، اسے گفٹ عطا کیا گیا، تحفہ عطا کیا گیا، یعنی دیا گیا. تو اعطا فعل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے دیا. پاسٹ ٹینس تھرڈ پرسن ہے. اس نے دیا، اعطا، اس نے دیا، پاسٹ ٹینس ہے. دوسرا ہدا، اس نے ہدایت دی. دیکھیں وزن ان کا سملر ہے. اعطا، ہدا. اعطا یعنی اس نے عطا کیا، یعنی اس نے دیا. ہدا اس نے ہدایت کی. واضح ہے ہدا ہدایت سے ہے. دیکھیں فرق ہے، ہدا ناؤن ہے یعنی گائیڈنس، ہدا فعل ہے. یہ کنفیوژن ہمارے ذہن میں نہ ہو. ہدا نیم ہے یعنی گائیڈنس، ہدا فعل ہے. ہدا یعنی اس نے ہدایت کی. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، تھرڈ پرسن ہے اور سنگولر ہے. اعطا بھی سنگولر ہے، یعنی اس ایک انسان نے دیا. ہدا اس ایک
فرد نے ہدایت کی. نیکسٹ ورڈ ہے جاہدو. سب سے پہلے یہ واو اور الف کو دیکھے, یہ پلورل کی نشانی ہے. یہ کس روٹ سے ہے؟ یہ ہے جہاد سے. جہاد کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ کوشش کرنا. جہاد یعنی اسٹرگل کرنا. تو ترجمہ کیا بنے گا؟ انہوں نے کوشش کی. دیکھیں پلورل ہو گیا یہ, کیوں؟ کیونکہ واو الف آیا. جاہدو, جاہدو یعنی انہوں نے. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا, اور یہ پاسٹ ٹینس ہے, تو کیسے لکھیں گے؟ انہوں نے کوشش کی. تو دیکھیں یہ تین ورڈز جو یہاں پر ہے, یہ تینوں کے تینوں کیا ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے. اعطا, ہدا, جاہدو. نیکسٹ جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے یؤمنو. یہ ایمان کی فیملی سے ہے, یعنی وہ ایمان لاتے ہیں. دیکھیں اس سے سملر ورڈ کیا تھا؟ نؤمنو, یعنی ہم ایمان لاتے ہیں. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے, سنگولر ہے. دیکھیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے, یہ سنگولر ہے. اس کے بعد کا جو ورڈ ہے وہ ہے یذلو یا یذلل. دونوں کا میننگ سیم ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کس روٹ سے ہے؟ یہ ہے ضلالت سے. ضلالہ یعنی گمراہی. ضلالت ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں, ضلالت یعنی گمراہی. یذلو کا مطلب کیا ہے؟ وہ گمراہ کرتا ہے. تھرڈ پرسن اور پریزنٹ ٹینس ہے. دیکھیں یہدی کا یہ اپوزٹ ہے, اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ یہدی یعنی وہ ہدایت کرتا ہے. اپوزٹ یذل وہ گمراہ کرتا ہے, یا یذلل وہ گمراہ کرتا ہے. یہدی کا سملر کیا ہے؟ نہدی. آپ بتائیں کیا بنے گا؟ میں آپ کو ہنٹ دوں. نؤمن کیا تھا؟ ہم ایمان لائے. یؤمن وہ ایمان لایا. یہدی وہ ہدایت کرتا ہے. نہدی دیکھیں نون میں اشارے کے ذریعے, نہدی ہم ہدایت کرتے ہیں. تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے, پلورل ہے اور فرسٹ پرسن ہے. دیکھیں میری بات, ہم پلورل ہے, ہم ہدایت کرتے ہیں. نہدی ہدایت سے. نیکسٹ ورڈ ہے, اس پر ڈبل سٹار لگا لے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیا ورڈ ہے. اردو میں ہم اس طرح کا ورڈ یوز نہیں کرتے. کیا ہے؟ تجدو. تجدو اس کو خوب یاد رکھے. تجدو کا مطلب کیا ہے؟ تم کو مل جائے گا یا تم کو ملے گا. تم کو مل جائے گا, تم کو مل جائے گا. تو یہ رہا اس کا میننگ. تجدو یعنی تم کو مل جائے گا. یہ پریزنٹ ٹینس ہے, اور کیا؟ یہ سیکنڈ پرسن ہے. تم کو بات ہو رہی. اگر میں کہنا چاہوں اسے مل جائے گا, کیا کہوں گا؟ یجدو, یا آئے گا. اگر میں کہنا چاہوں گا ہمیں مل جائے گا, کیا کہوں گا؟ نجدو. انشاءاللہ یہ جو پریزنٹ ٹینس یعنی مضارع کے ڈفرنٹ فارمز ہیں, انشاءاللہ اسے بھی ہم سیکھیں گے, لیکن بات کے گرامر لیسن میں. لیکن ابھی آپ توجہ کر سکتے. تجدو یعنی تم کو مل جائے گا, تم کو مل جائے گا. اب یہاں پہ ایک اسپیشل حرف ہے, اس کی طرف میں توجہ چاہوں گا, وہ ہے لن. دیکھیں ایک ہم نے دیکھا تھا وہ تھا لم. لم کا کام کیا تھا؟ نیگیٹو اور پاسٹ ٹینس. آپ کو یاد ہے لم یخلقو. لم یخلق اس نے خلق نہیں کیا. یخلق یعنی وہ بناتا ہے. لم یخلق یعنی اس نے نہیں بنایا, پاسٹ ٹینس. تو نیگیٹو اور پاسٹ. یہ ایک نیا حرف ہے لن. دیکھیں لم اور لن میں کنفیوژن نہ ہو. لن کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تم کو کبھی نہیں ملے گا. نیگیٹو بنا دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے. یو ول نیور گیٹ. تجدو یعنی یو ول گیٹ.
लन तजिदु यानी यू विल नेवर गेट. तो देखिए लन में क्या इजाफा हुआ, लन में दो चीजें होती है. लन नेगेटिव बना देता है एक वर्ब को और हमेशा के लिए, यानी कभी नहीं होगा, यानी नेगेटिव में हम कहना चाहेंगे तो कभी नहीं. तो देखें तजिदु तुमको मिल जाएगा, लन तजिदु तुम्हें कभी नहीं मिलेगा या तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगा. ये हरगिज का लफ्ज भी आप लिख सकते हैं. तो लन का मतलब क्या है, हरगिज नहीं या कभी नहीं. दो मीनिंग्स ऐड होते हैं, नेगेटिव हो जाता है और हरगिज यानी फॉर एवर का उसमें पहलू आ जाता है. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है, इस पर भी डबल स्टार लगा रहे क्योंकि ये उर्दू में हम यूज नहीं करते. लम यलबिसु, देखिए ये वो लम हमारा दोस्त जो था वो यहां पे आ गया. लम यलबिसु, ये क्या होगा, लम का काम क्या है, फिर से बताएं, नेगेटिव और पास्ट टेंस. यलबिसु का मतलब क्या है, मिलाना. यलबिसु मिलाने से है. यलबिसु अगर लम नहीं होता तो यलबिसु का तर्जुमा क्या होता है, देखिए वाव अलिफ है, प्लूरल है, या भी स्टार्ट में है तो ये प्रेजेंट टेंस है. उन्होंने मिलाया, यलबिसु उन्होंने मिलाया. लम यलबिसु माजरत चाहता, यलबिसु वो मिलाते हैं, प्रेजेंट टेंस है, यलबिसु वो मिलाते हैं. लम यलबिसु उन्होंने नहीं मिलाया. देखे नेगेटिव हो गया और क्या हो गया, पास्ट टेंस, माजी बन गया. ये यलबिसु वो मिलाते हैं, मिक्स करते हैं. लम यलबिसु उन्होंने नहीं मिलाया, पास्ट टेंस हो गया. तो लम और लन का फर्क की तरफ आप जरूर तवज्जो कीजिएगा. तो यहां पर हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी, बहुत सारे नए वर्ड सीखे, लेकिन हमें इन अल्फाज को रिपीट करना होगा. अब देखें हम लेसन नंबर 16 पर है और इसे कंप्लीट कर चुके हैं वर्ड लिस्ट को. 320 वर्ड्स हमने इस कोर्स में सीखे हैं. हमें इसे रिपीट करना होगा और बेहतरीन तरीका रिपीट करने का ये है कि हम कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और ऑटोमेटिकली ये अल्फाज रिपीट होंगे. और अगर आप, मैं गारंटी देता हूँ कि एक अरसे के लिए 3 months, 4 months, 5 months माह रमज़ान के बाद कुरान की तिलावत करते रहे और रेगुलरली आपके नोट्स और ये किताब को रिवाइज करते रहे, मैं गारंटी देता हूँ कि ये वर्ड्स परमानेंटली आपके जहन में फिट हो जाएंगे. इंशाल्लाह यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है. यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह पार्ट 2 में, जिसमें हम इन अल्फाज के ज़रिए आयात का तर्जुमा करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सबील मीडिया, कुरान और अहले बैत का रास्ता, कामयाबी का रास्ता.